السلام علیکم۔ تو رجب کا مہینہ چل رہا ہے اور رجب کے مہینے میں ہمیں اپنی عبادتوں کو بڑھا دینا چاہیے۔ رجب کا مہینہ جو ہے یہ حرمت والا مہینہ ہے اور 4 مہینے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قابل احترام بنائے ہیں، جس میں سے ایک ہے رجب کا مہینہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے عبادتوں کو بڑھا دیا کرتے تھے۔ صدقہ کرنا، رات میں رونا بڑھ جاتا تھا اور روزے بڑھ جاتے تھے، اور رمضان کی تیاری ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے ہی شروع کر دیتے تھے۔ ہمیں رجب کے مہینے میں اپنی عبادتوں کو بڑھا دینا چاہیے، یعنی ہم روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں نماز کے ساتھ ساتھ اور بھی عبادت کرنی چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے ایسے کام ہمارے معاشرے میں چل چکے ہیں جن کا قرآن و حدیث سے، صحابہ سے، بزرگان دین سے کوئی ثبوت نہیں ملتا، لیکن وہ چلتے آ رہے ہیں اور بچپن سے ہم انہیں اپنے گھر میں ہوتا ہوا دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں تو ہم بھی ان کو فالو کرنے لگے ہیں۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جو چیز ہم فالو کر رہے ہیں کیا وہ صحیح ہے اور کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور کوئی بھی کام جس کو ہم کرتے ہیں وہ یا تو فرض ہوتا ہے یا واجب ہوتا ہے یا سنت ہوتا ہے یا مستحب ہوتا ہے۔ تو جب ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو ہم کر رہے ہیں کیا یہ سنت ہے یا واجب ہے یا پھر مستحب ہے، کیا صحابہ ایسا کرتے تھے؟ تو یہ ہمیں ضرور سمجھنا چاہیے تاکہ ہم غلط چیزوں کو فالو کرنے سے بچ سکیں اور جو سنتیں ہیں ان کو فالو کر سکیں اور بدعت سے بچ سکیں۔ رجب کے مہینے میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں دین سمجھ کر فالو کرتے ہیں، اور اگر نہ کر پائیں یا پھر بھول جائیں تو یہ سوچتے ہیں کہ اب ہم برباد ہو جائیں گے، کچھ برا ہو جائے گا ہمارے ساتھ، اور سوچتے ہیں یہ ہم سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ ہم لوگ کنڈے کیوں بناتے ہیں؟ ایصال ثواب کے لیے، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ پر ایصال ثواب کرنے کے لیے۔ تو ایصال ثواب کے لیے کنڈے بنانا ضروری نہیں ہے، ہم کچھ پڑھ کر بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں، کسی غریب کو کھلا کر بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں، غریب کو کپڑا پہنا کر بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ ضروری تھوڑی ہے کہ کنڈے ہی بنا کر ایصال ثواب کیا جائے۔ لیکن یہ جو ایک تھنکنگ بنا دی گئی ہے نا کہ کنڈے ہی بنیں گے تو ہی ایصال ثواب ہوگا، تو یہ جو ہماری سوچ بن گئی ہے یہ غلط ہے، یہ ایک مت ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1579 میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خطبہ اس طرح شروع فرماتے کہ پہلے اللہ کی حمد اور تعریف بیان فرماتے جو اللہ کی شان کے لائق ہے، پھر فرماتے جسے اللہ سیدھے راستے پر لے آئے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی سیدھے راستے پر لانے والا نہیں۔ بے شک سب سے زیادہ سچی بات اللہ کی کتاب ہے، اور بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور بدترین کام وہ ہے جنہیں شریعت میں اپنی طرف سے جاری کیا گیا۔ ہر ایسا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی آگ میں لے جائے گی۔ تو حدیث میں صاف لکھا ہوا ہے کہ بدترین کام کون سا ہے، آپ جا کر حدیث چیک کر لینا، اور میں نے حدیث نمبر یہاں پر دے دیا ہے۔ بدترین کام وہ ہے جنہیں شریعت میں اپنی طرف سے جاری کیا گیا، ہر ایسا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی آگ میں لے جائے گی۔ تو جو چیزیں ہر مسلمان کے اوپر فرض ہیں، جیسے نماز ہو گئی، زکوٰۃ ہو گئی، روزے ہو گئے، جو فرض ہیں ان کو تو لوگ فالو نہیں کرتے، لیکن جو رسم و رواج ہوتے ہیں جن کا ہمارے دین میں کوئی ذکر نہیں ملتا ان کو بخوبی فالو کرتے ہیں۔ تو جو چیز ضروری ہے اس کو ضروری نہیں سمجھا جا رہا، اور جو ضروری نہیں ہے ان کو ضروری سمجھا جا رہا ہے، تو یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے۔ تو یہ سوال ہمیں خود سے کرنا چاہیے کہ کیا ہم 5 وقت کی نماز پڑھ پاتے ہیں؟ جو چیز ہمارے اوپر فرض ہے ان کو تو ہم فالو نہیں کر پاتے، لیکن جو رسم و رواج ہیں ان کو ہم بہت اچھے سے فالو کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ خود سے سمجھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے۔ پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ کنڈے بناتے کیوں ہیں۔ کچھ لوگ 15 کو بناتے ہیں، کچھ لوگ 22 میں بناتے ہیں، بہت لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بنا کیوں رہے ہیں، بس رسم سمجھ کر فالو کرتے ہیں کہ سالوں سے بنتے آ رہے ہیں اس لیے ہم بھی بناتے ہیں۔ اور جو لوگ ایصال ثواب کے لیے کنڈے بناتے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ ضروری نہیں ہے کہ کنڈے بنا کر ہی فاتحہ دی جائے گی، کنڈے بنا کر ہی ایصال ثواب ہوگا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی جو پیدائش ہے اور جو وفات ہے وہ رجب میں نہیں ہوئی، ان کی جو پیدائش ہے وہ شوال میں ہوئی ہے، اور جو وفات ہے وہ رمضان میں ہوئی ہے۔ رجب کے مہینے میں نہ تو ان کی پیدائش ہوئی ہے اور نہ وفات ہوئی ہے۔ اور جو خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ رجب کے مہینے میں کنڈے نہیں بنے تو کوئی مصیبت آ جائے گی، برا ہو جائے گا، تو ہمارے اسلام میں یہ چیز ہے ہی نہیں، یہ بدعت ہے۔ اور رجب کا مہینہ شروع ہوتے ہی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔